الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين صدقت يا رب العالمين. دوستو بزرگوں، دوسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 194 سے اوپر کی آیاتوں میں مشرکین کا اپنے طرف سے مقرر کرنا کہ وہ بیت اللہ کے حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب احرام باندھتے پھر واپسی ہوتی گھر کی طرف تو اپنے گھروں کے پیچھے سے آتے، دروازوں سے نہیں آتے اور ان کو نیکی سمجھتے. اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے. تو جو شریعت میں جس چیز کی ثبوت ہو اور اسی کو اس جیسے اللہ نے حکم کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ ہو، اس کو اسی طریقے کے مطابق ادا کرو گے تو نیکی ہے، اس کے خلاف ادا کرنا ہے تو نیکی نہیں ہے. آج کے زیر درس آیات میں مہینوں کے بارے میں ہے. اللہ نے فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، عزت کے مہینے کے مقابلے میں ہے. والحرمات قصاص، اور اسی طرح عزت کی چیزیں جو ہیں ان کی بدلہ ہے. قصاص کا معنی ہے بدلہ. فمن اعتدى علیکم، پس جو کوئی زیادتی کرے تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، تم بھی زیادتی کرو اس کے اوپر جتنا انہوں نے زیادتی کی ہے تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر. لیکن واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وعلموا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. دوستو بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو سن 6 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ سمیت بیت اللہ کا میں نے طواف کیا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو بیان کیا. صحابہ بہت خوش ہوئے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے، مدینہ سے مکہ کی طرف. اور مکہ کے اوپر اس وقت قبضہ کس کا تھا؟ مشرکین کا قبضہ تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور ساتھ میں انہوں نے وہاں عمرہ کی ادائیگی کے بعد جو قربانی ہوتی ہے، قربانی کے جانور بھی تھے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لے گئے، حدیبیہ کے مقام پر ٹھہر گیا، اور وہ واقعہ میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ فتح میں، یاد ہوگا سورہ حجرات اور سورہ فتح میں. اس کو دہرانا نہیں ہے، لیکن اس سے چند باتیں جو اس سے آیات کے ساتھ تعلق ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ مکے کے مشرکین سے کہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت عمرے کے لیے آ رہے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کر کے واپس جائیں گے، اور یہاں لڑائی کے لیے نہیں آ رہے. ایسا نہیں کہ وہ مغالطے میں پڑ جائے، وہ مقابلے کے لیے نکلے، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی ہے. جنگ بدر کے اندر اس کی 70 کافر مارے گئے، اور جنگ احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے. تو اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے. تو انہوں نے اجازت نہیں دی. بہرحال پھر وہاں سے مشرکین مکہ کی طرف سے بھی لوگ آ گئے. حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح ہو گئی چند شرائط کی بنا پر. ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس سال تم عمرہ نہیں کر سکو گے، بغیر عمرے کے واپس جاؤ گے، احرام باندھے گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا دین حق نہیں ہے. حق ہے، رسول اللہ نے فرمایا حق ہے. کہا کہ جب ہمارا دین حق ہے، کیا ہمارے جو شہید ہو جاتے ہیں وہ جنتی نہیں ہے؟
जन्नती है तो उनके जहन्नमी है और उनका दिल बातिल है, हम क्यों पीछे आते हैं? अगर वो लड़ते हैं तो हम भी लड़ेंगे, हम बगैर उम्रे के नहीं जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और उसमें से ये सख्त शर्त थी कि तुम वापस हो जाओ, हम उम्रे के लिए नहीं छोड़ेंगे। तो कहा कि या रसूलल्लाह, जो आपका ख्वाब, आपने जो ख्वाब देखा था वो सच्चा नहीं था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो मैंने ख्वाब में ये देखा कि हमने, ये ज़रूरी तो नहीं कि इसी साल हो, तो अगले साल। और ये मेहनत था ज़िलक़ादा का, ये मेहनत था ज़िलक़ादा का महीना था। और हुर्मत के महीने कितने हैं? 4। कौन कौन से? 3 मुत्तसिल है, ज़िलक़ादा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम और रजब। और तो ये ज़िलक़ादा का वाक़या है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए। अगले साल फिर ज़िलक़ादा के महीने में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए वहाँ मक्के के अंदर, और उस उम्र को उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं। उम्रतुल क़ज़ा कहते हैं, उम्रतुल क़ज़ा, क्योंकि पहले उम्रे के लिए इहराम बांधा और वो अदा नहीं हुआ, तो इस वजह से अगले साल तो उम्रतुल क़ज़ा है। और ये फ़िक़ही मसला है, नफल नमाज है। अभी आप नफल पढ़ो या ना पढ़ो, पढ़ोगे तो सवाब बहुत ज़्यादा है, नहीं पढ़ोगे तो गुनाह नहीं है। आपके ऊपर नफल पढ़ना वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, गुनाह नहीं है अगर नहीं पढ़ोगे। लेकिन जब शुरू किया और फिर वापस नमाज को तोड़ दिया, अब ये जो शुरू किया है इसको अब दोबारा पढ़ना वाजिब है, तो इसकी क़ज़ा है, फिर इस नफल की क़ज़ा है। तो इसलिए इस उम्रे को क्या कहते हैं? उम्रतुल क़ज़ा। हालांकि उम्रा जो है सुन्नत है, वाजिब नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास, इज़्ज़त के महीना इज़्ज़त के महीने के बदले में है, वल हुरुमातु क़िसास, और हुर्मत वाले जो है उनके बदले हैं। जो इज़्ज़त वाली चीज़ें हैं, हर एक के इज़्ज़त वाली चीज़ों की क्या है? बदले हैं। जैसे अस्सिन्नु बिस्सिन्नि वल जुरूह क़िसास, जैसे पहले जिक्र किया कि किसी ने किसी को मारा तो उसको मारा जाएगा, किसी ने हाथ ज़ख्मी किया, नाक ज़ख्मी की, और इसी तरह आँख निकाल दिया तो इसके बदले वही है, दान निकाल दिया तो उसका दान निकाला जाएगा। वल जुरूह क़िसास, अल्लाह ने फरमाया ज़ख्मों के भी बदले हैं। तो फमन अतदा अलैकुम, जो कोई तुम्हारे ऊपर ज़्यादती करे, फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम, तुम भी ज़्यादती करो उसको उस जैसे जैसे तुम्हारे ऊपर ज़्यादती की है। लेकिन वत्तकुल्लाह, डरो अल्लाह से, वअलमू, जान लो, अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन, बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन के साथ है। जो तक़वा और परहेज़गारी इख्तियार करता है अल्लाह उसके साथ है। और यही सूरत अन-नहल आयत नंबर 126 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिहि वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। सूरह नहल आयत नंबर 126 के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है कि अगर वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम, अगर तुम सज़ा लोगे तो सज़ा ले लो जितना तुम्हारे ऊपर ज़्यादती हुई है, जितना तुम्हारे साथ ज्यादती की है इतना ही उनसे कर सकते हो। वला इन सबर तुम, लेकिन सबर करोगे लहुव खैरुल लिस्साबिरीन, अलबत्ता ये सबर करना बहुत बेहतर है। सबर करना क्या है? और बहुत बेहतर है। और वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर कीजिए और नहीं है आपका सबर मगर अल्लाह ताला की तरफ से, यानी जिसको अल्लाह तौफीक दे सबर की, जिसको अल्लाह सबर की तौफीक दे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वअन्फ़िक़ू, खर्च करो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वअन्फ़िक़ू, खर्च करो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुकति, और मत डालो अपने हाथों के साथ, अपने आप को अपने हाथों से इला तहलुकति, हलाकत की तरफ, अपने आप को अपने हाथों से हलाकत में मत डालो। तवज्जो है। वअहसिनू, और एहसान करो, अच्छाई करो। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों के साथ, नेकी करने वालों के साथ। क्या मतलब है? हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला का नाम तो सुना होगा। ये कौन सा सहाबी है? ये अंसारी है। क्या है? और ये वो खुशकिस्मत इंसान है, ये वो खुशकिस्मत इंसान है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और मदीने वालों को पता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं, मक्के से मदीना आ रहे हैं, तो वो दिन को निकलते थे, इंतज़ार करते थे। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पहुँचे, हर कोई चाहता था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा मेहमान बने, हर कोई चाहता कि मेरा मेहमान बने।
لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ ہمارے ساتھ میرے گھر پہ آ جائے، دوسرے کہتے میرے گھر پہ، ہر کوئی سعادت سمجھتے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں اپنی مرضی سے کسی کے پاس جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹنی کو چھوڑتا ہوں، میرے اونٹنی جو ہے معمور ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، میرے اونٹنی جہاں پر جائے گی، جہاں پر بیٹھے گی، بس وہیں پر میں ٹھہروں گا. سمجھ گئے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور اونٹنی جا کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہ ٹھہر گئی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کجاوا اٹھا کر کے رسول کریم سے، اس وقت مسجد نبی نہیں بنی تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسجد وہاں نہیں تھے. تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبی بن رہی تھی اور رسول اللہ کے لیے وہاں پہ گھر کے لیے کوئی بندوبست ہو رہا تھا، اتنا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر میں مہمان تھے. ابو ایوب انصاری میزبان تھے. سمجھ گئے؟ تو ابو ایوب انصاری آگے اور پھر بعد میں بتاؤں گا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجودگی میں کسی نے کہا کہ ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی. کافروں کی طرف سے بہت بڑا لشکر تھا اور مومنوں کی طرف سے، اور ایک مومن جو تھا وہ بہت جذباتی تھا، کافروں کی صفوں کو دیکھ کر کے اس کے اندر گھس گیا. لڑائی شروع ہونے سے پہلے گھوڑے پہ سوار ہو کر بالکل کافروں کے لشکر کے اندر گھس گیا. اس طرف سے لوگوں کو مارا، پھر وہاں سے نکل گیا، پھر دوبارہ آیا اور پھر وہ اسی میں جام شہادت نوش کیا، وہی شہید ہو گیا. تو ساتھیوں نے کہا کہ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اتنے بڑے لشکر کے اندر اکیلا تنہا داخل ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے. کیوں ایسے کرتی ہے جب کو پتہ ہے ایک طرف سینکڑوں افراد ہے اور ایک تنہا ایک آدمی جاتا ہے اور وہ بھی دشمن، اور وہ بھی الرٹ کھڑے ہیں مارنے کے لیے، اور ایک آدمی جان بوجھ کر کے اس کے اندر گھستا ہے لڑنے کے لیے. تو یہ تو ایسا ہے جیسے اپنے آپ کو خود ہلاک کرتا ہے. تو لہٰذا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا. اور اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا جبکہ یقین ہو یہ تو گناہ ہے. سمجھ گئے؟ تو انہوں نے جب یہ بات کہی اس مجاہد کے بارے میں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ او لوگوں، تم نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا ہے؟ اس آیت کے مطلب میں سمجھاتا ہوں. سمجھ گئے؟ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. یہ آیت کس نے کہا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کے لیے بہت کچھ کیا، بندوبست کیا، کھانے پینے کے جگہوں کی ہم نے بندوبست کیا. اور پھر ان صحابہ کے ساتھ، مہاجرین کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ ہم نے جہاد بھی بہت کیا. اور جب اسلام کو غلبہ مل گیا، اسلام کو غلبہ ملا، تو ہم انصار نے آپس میں یہ طے کر دیا کہ اب ہم نے جہاد بہت کیا ہے، قربانیاں بہت دی ہے، ابھی کچھ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کر لیں. سمجھ گئے؟ کچھ کما لیں، کاروبار کر لیں، اپنی جائیداد کی طرف اپنے اولاد کے لیے توجہ کر لیں، کیونکہ ہم نے جہاد بہت کیا ہے، رسول اللہ کا ساتھ بہت دیا ہے، اور مہاجرین صحابہ کے ساتھ بہت دیا ہے، اور جہاد بھی کیا ہے. تو کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی کاروبار کر لیں، کاروبار کی طرف ہم توجہ کر لیں. تو لہٰذا جہاد، اور ابھی مسلمان اور الحمدللہ زیادہ ہو گئے، اسلام کو غلبہ زیادہ ہو گیا ہے، تو لہٰذا ہم کچھ ٹھہرے اور اپنے کاروبار کی طرف توجہ کریں. کہا کہ جب ہم نے یہ باتیں کی، اللہ نے یہ آیات نازل کیا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. جہاں فی سبیل اللہ آ جائے وہاں سے مراد جہاد ہے. کیا ہے؟ خرچ کرنا ہے اللہ کے راستے میں. اللہ کے راستے میں خاص کر پر مجاہدین کے اوپر ایک جو ہے، ایک خرچ کرو گے تو اللہ ایک کو 10 گنا ثواب دیتا ہے، لیکن مجاہد پر خرچ کرو گے ایک کو 700 گنا بڑھا دیتا ہے. کتنا؟ ایسے کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے تو ایک کے بدلے کتنا ہے؟ 10 ہے. ایک نیکی کے بدلے میں 10 ہے. لیکن مجاہدین اللہ کے راستے میں جب خرچ کرو گے تو ایک کے 700، بلکہ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو ان 700 کو بھی بڑا ڈبل کر دے. سمجھ گئے؟ تو مجاہدین کے اوپر خرچ کرنا، مجاہدین کی نصرت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو جیسے تم خرچ کرتے تھے پہلے اللہ کے راستے میں، مجاہدین کو جہاد کے لیے خرچ کرتے تھے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور مت ڈالو آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں، یعنی جہاد میں خرچ نہ کرو گے اور جہاد چھوڑو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. یہ ایسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. یہ تفسیر کیا ہے کسے؟ ابو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبان شاگرد
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہا کہ یہ آیات ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور جہاد کرو، جہاد کرتے جاؤ۔ اگر تم اللہ کے راستے مجاہدین پر خرچ بھی نہیں کرو گے، جہاد بھی نہیں کرو گے تو کافروں کو غلبہ ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے، جیسے آج کل ہے۔ ابھی دیکھو فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، ہاں اسرائیل بنی اسرائیل جو ہے اتنے غرور میں ہے، اتنے تکبر میں ہے، مومن مسلمان اللہ کے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اوپر بمباری کر رہے ہیں، اور ہمارے سارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں، سارے مسلمان تماشائی بنے ہوئے ہیں، کسی میں غیرت نہیں آتی ہے۔ جس کو غیرت آتی ہے، جو غیرت کی بات کرتے ہیں اس کو وہاں مارتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں کہ کفار تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسے تم کو ماریں گے جیسے کوئی کھانے کے مثال کے طور پر دسترخوان لگ گیا اور اس پر کھانا تیار ہو گیا اور بھوکوں کو آواز دے، دعوت دے کے آ جاؤ کھاؤ، تو کیسے بھاگ کر کے آ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں دسترخوان پر کھانے کے لیے، تو کہ تمہارے اوپر کافر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے تیار دسترخوان پر۔ تو دسترخوان سے کوئی آپ ڈرتے ہیں دسترخوان سے، جبکہ اس کے اوپر ہر قسم کا خوراک تیار ہو اور آپ کو بھوک بھی لگی ہو، آ جاؤ گل محمد، آپ ڈرو گے کہ دسترخوان میں پتہ نہیں میرے لیے کوئی خطرہ ہے؟ تو کافر لوگ ایسے بے خطرہ آپ کے اوپر آئیں گے، ایسے بے خطر کے وہ آپ لوگوں کے اوپر آئیں گے مارنے کے لیے، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اس وقت ہم کمزور ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، کمزور نہیں ہوں گے۔ ایک تو تمہارے اندر وہن آئے گی، سستی آئے گی، دنیا کی محبت اور جہاد سے نفرت، جہاد کو دل نہیں چاہنا، اس وجہ سے وہ کافروں کو کیا ہو جائیں گے، روبدار ہو جائیں گے تمہارے اوپر، اس وجہ سے وہ تم کو ماریں گے، تم زیادہ ہوں گے، تمہاری تعداد زیادہ ہوں گی۔ ابھی کتنے مسلمان ہیں دنیا میں؟ تو لیکن دوستوں بزرگوں، یہ کہ وہ جو شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں نا، چھوٹے چھوٹے معصوم ہیں، عورتیں ہیں۔ اب جو قرآن میں آپ نے کل سن لیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کے کوئی دستہ بیچتا ہے تو فرماتے ہیں کہ عورتوں کو مت مارو، بچوں کو، بوڑھوں کو، اور جو راہب ہے وہاں اپنے عبادت میں مشغول ہیں ان کو مت مارو۔ یہ بچوں کو اسپتالوں میں مریضوں کو مارتے ہیں، اسکولوں میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں عبادت کر رہے ہیں اس پہ مار رہے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس کا ایک مردار ہو جائے پوری میڈیا، پوری دنیا اس کی سر پر لے لیتا ہے، اور ہمارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہاں یہ ہمارے مسلمانوں نے غلط کیا ہے، ابھی سارے مسلمان خاموش ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، اس لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیات کا مطلب یہ ہے کہ جہاد چھوڑو گے، اللہ کے راستے میں مجاہدین پر خرچ نہیں کرو گے، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ یہ ایسے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، وہ احسن۔ اور اس کے بعد ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ پھر جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ تقریباً 80 سال کی عمر کے بوڑھا ہے، جہاد میں جا رہا ہے، ساری زندگی پھر جہاد کے لیے وقف کر دی اس نے، اور کہا کہ جب تک میں زندہ رہوں گا میں جہاد کرتا رہوں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں قسطنطنیہ، اس وقت قسطنطنیہ کہتے تھے، آج کل اس کا نام ہے استنبول کے جہاد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کی تھی، اس جہاد میں بھی شرکت کی ہے، اور وہیں پہ جا کر کے فوت ہو گئے، اور ساتھ ساتھ وصیت کی کہ جہاں تک میری لاش کفر کے علاقے میں لے جا سکتے ہو وہاں تک اندر لے جاؤ کافروں کے حکومت میں، تاکہ قیامت کے دن میں وہاں سے اٹھایا جاؤں، کہ میں اللہ کو کہوں اللہ میں تیرے دین کے غلبے کے لیے میں گیا تھا، میں وہاں سے اٹھا ہوں کافروں کے ملک سے تیرے دین کی خاطر، مدینہ کو چھوڑ کر کے وہاں گیا اور وہیں پہ مر گیا، اور اس کے قبر اب بھی استنبول کی دیوار کے ساتھ ہے، استنبول کی دیوار کے ساتھ ہے۔ بوڑھے تھے، بڑھاپے کی حالت میں بھی جہاد پہ جا رہے تھے، تو اس نے کہا کہ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ۔ آج کل بس لوگوں نے کیا کہا کہ مال کے اندر کروڑوں روپے ہے، لاکھوں اربوں روپے ہیں، کہ بس زکوٰۃ میں نے نکال دیا، بہت بڑے تیر مار دیا، زکوٰۃ نکال۔ صرف زکوٰۃ فرض نہیں ہے، تمہارے علاقے کے اندر غربا ہے، مساکین ہے، یتیم ہے، بیوے ہے، محتاج ہے، وہ بھی فرض ہے ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا، للسائل والمحروم، اللہ نے خود فرمایا ہے اس میں بھی، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ یہ صرف زکات نہیں ہے، آج کل تو بس کہتے ہیں ہم نے زکات ادا کی، عربوں کا مان کے بس زکات دیتے ہیں، بس ہمارے مال صاف ہو گیا، تو ان کے محلے کے اندر غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، پریشان ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بس میں نے زکات ادا کی، ابھی میں اگلے سال پھر دیکھیں گے، ایسا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وفی اموالہم، یہ بھی فرض ہے، مجاہدین کے مدد کرنا بھی فرض ہے، بیوہ ہے اور یتیم ہے، مسکین ہے، غریب ہے، مقروض ہے، اور آپ کو ان کی حالت کا پتہ ہے تو ان کو آپ مدد کر سکتے ہو، یہ آپ کے اوپر وہ بھی فرض ہے۔
उनकी मदद करना भी फ़र्ज़ है। लेकिन आजकल बस सिर्फ ज़कात के लिए, पैसों के लिए देखते हैं, और ज़कात का टाइम चला जाए कहते हैं बस हमने अभी अदा किया, फिर अगले साल देखेंगे। लेकिन अगर उसके पास में पड़ोस में बच्चा यतीम मर रहा हो क्यों ना हो, और वो भूख की वजह से बेताब क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन पूछेगा उसे। तो दोस्तों बुजुर्गों, आजकल जितना हमारे अब अमेरिका जो है, यूरोप वाले जो है, अपने सरमाए को लगा रहे हैं किस पर? असलहों पर, हथियारों पर, मिसाइलों पर, टेक्नोलॉजी किस्म किस्म अजीब अजीब किस्म के वो तैयारियां कर रहे हैं, और हमारे मुसलमानों को मशहूर किया मोबाइलों पर, हमारे नौजवानों से कोई मशहूर किया मोबाइलों पर, और आपस में अपने अंदर बेइत्तिफाकी और नफरतों पर बांध दिए हैं। ये बरेली है, ये देवबंदी है, ये आले हदीस है, ये फलाना है, ये दिंग है, ये है, बस इस पर बांध दिया है और ये खुद मजे उठा रहे हैं, और एक एक को मार रहा है, एक एक को मार रहा है, अपने इलाकों में मार रहे हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये क्यों? इसलिए कि मुसलमान कमज़ोर हो चुके हैं। मुसलमानों के दिल के अंदर अब वो जिहाद का जज्बा नहीं है, जिहाद का जज्बा नहीं है। ये हमारे मुल्क, ये हैदराबाद, यहाँ ये किसने आज़ाद किया? हिंदुओं से किसने आज़ाद किया? मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह आए। कहाँ से आए? क्यों आए? उसके रिश्तेदार थे यहाँ पे? अपने हैदराबाद की तारीख पे गौर करो। और आए कहाँ से? हैदराबाद, वो टट्टे से। टट्टे को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं? इस्लाम का दरवाज़ा, वहाँ से इस तरफ आए हैं। लेकिन दोस्तों वो लंबी तारीख है, और वो मैंने एक मतलब सुनाई भी थी। तो दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ से आकर के ये पूरे इलाके को आज़ाद कर दिया, और 17 साल की उम्र में। कितना? 17 साल की उम्र। और हमारे वजह अभी 17 साल की, उसको नमाज तक नहीं आती, कितने बच्चे हैं अभी तक, ऐसा ही नहीं है। तो दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अहसिनो, एहसान करो, नेकी करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है नेकी करने। एक एहसान क्या है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस जिब्रील में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मल एहसान, एहसान किस चीज़ का नाम है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। ये तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे तू अल्लाह को देख रहा है, अपने आंखों से अल्लाह को देख रहा है। अगर अल्लाह को तू नहीं देखता, अल्लाह तुझे देख रहा है। इस तरह इबादत करो। और मुआमलात में किस तरह? मुआमलात में एहसान क्या है? मुआमलात में एहसान ये है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करते हो, अपने मोमिन मुसलमान भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करो। तो अब देखो, अपने लिए जो चीज़ पसंद करना है वही अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करे, ये एहसान है। तो अल्लाह ने फरमाया अहसिनु, एहसान करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह मोहब्बत करता है एहसान करने वालों के साथ। जो कुछ कहा और आपने अपने दरबार में कबूल और मंजूर फरमाए। यही हमारे लिए ज़रिया नजात बनाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।